ایک عالم دین ٹھہرے ہوئے تھے، تو بات میں نے پہلی دفعہ سنی حدیث شریف، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی فرمایا ابھی آگے سے بات جو اخذ ہوتی ہوئی ہے کہ جو علم بانٹنے والے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور جو جاہل ہیں وہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے علم سے محبت کریے، جو علم بانٹنے والے لوگ ہیں ان سے بھی عزت اور محبت کا احترام کا رشتہ پیدا کریے۔ آپ بھی بانٹنے والے بنیے آنے والی زندگی میں، جو آپ نے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بنیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہ جائے پرماننٹلی تو آپ وہی بانٹنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ میں، آپ کی ذات میں اس کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ بانٹنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو ہم بھی جب بانٹنے والے بن جائیں گے، چاہے وہ علم ہو یا پیسہ ہو یا ہنر ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ بانٹیں گے اس میں برکت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں جینونلی، تو آج کل جیسے موسم ہے نیکیوں کا، بہار کا موسم ہے، تو کچھ بھی آپ خرچ کریں، آپ ہمارے ذریعے سے نہیں کرنا چاہتے اپنے طور پہ کریے۔ میسیج تو ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اگر ہم 3 ڈشیں ایک ٹائم پہ کھا رہے ہیں تو ہم ایک ڈش کم کر کے ان کے لیے کھانے کا ارینج کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موسم میں جب بہار کا موسم ہے نیکیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکی کو بھی اس کے اجر کو ملٹیپلائی کر کے، کہتے ہیں نا کہ کھجور صدقہ کی ہے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ اور احد پہاڑ جہاں پہ میں خود وزٹ کر کے آیا، گوگل کریں تو اس کی لمبائی جو ہے وہ 7.5 کلومیٹر ہے، اس کی ہائٹ 3,500 فٹ ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی سوچ تو بنائیں نا، سوچ کسی کی مدد کے لیے آپ صرف بنا لیں تو اس میں بھی اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں چلو نہیں، میں سارے لوگوں کے گھروں میں نہیں کھانا پہنچا سکتا، لیکن یار جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو مجھے کرنا چاہیے نا۔ اگر میں یہ سوچ کے چھوڑ دوں کہ یار میں کون سے سارے پاکستان کے اندر بھوکے لوگوں کو کھانا پہنچا سکتا ہوں، تو یار چلو ایک کو ہی پہنچا دیں، کوئی ایک بندہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلیاں ساری پڑی ہوئی تھیں، تڑپ رہی تھیں، سمندر کی لہر آتی تھی، وہ مچھلیوں کو چھوڑ کے واپس چلی جاتی تھی، ساری مچھلیاں تڑپ رہی، ہزاروں کی تعداد میں ریت کے اوپر مچھلیاں تڑپ رہی تھیں، اور ایک بچہ ایک مچھلی اٹھاتا تھا سمندر میں پھینک دیتا تھا، پھر اٹھاتا تھا سمندر میں پھینک، ہزاروں تڑپ رہی ہیں۔ تو ایک وہاں سے وہ ریٹائرڈ پرسن گزرے بابا جی، اس نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو مچھلی اٹھا کے تم پھینک رہے ہو، اتنی ہزاروں تو تڑپ رہی ہیں، مر جائیں گی، یہ اس کا۔ اس نے کہا جی کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، وہ مچھلی اٹھا کے اس نے پانی میں پھینکا، تو اس نے کہا جی اس کو تو فرق پڑے گا، یہ تو زندگی کی طرف لوٹ گئی ہے نا۔ تو اگر آپ کسی کو بھوکے کو کھانا ایک وقت کا کھلا دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور جہنمی ایک لائن میں لگے ہوں گے اور جنتی ایسے جا رہے ہوں گے تو وہ حسرت سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش آج ہم بھی ان جنتی لوگوں میں شمار ہوتے۔ تو جہنمیوں میں سے ایک بندہ اس بندے کو پکارے گا نام لے کر کے، بھائی بات سننا، میری بات سنو۔ وہ کہے گا مجھے پکارا، یہ مفہوم ہے، وہ کہا جی میں آپ کو پکارا۔ وہ بلا لے گا اس کو، وہ کہے گا کہ اچھا بھائی مجھے آپ نے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہے گا کہ آپ کو یاد کریں آپ کو دنیا کے اندر فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ ایک جگہ بہت پیاس لگی تھی؟ کہتا ہے ہاں جی یاد ہے مجھے۔ آپ کو بھی یاد ہے پیاس لگی تھی، میں نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا؟ کہتا بالکل مجھے یاد آ گیا۔ تو وہ کہے گا یار وہ احسان مانتے ہو، اس وقت میری مہربانی تھی، میں نے آپ پیاسے تھے میں نے آپ کو پانی پلایا؟ کہتا جی بالکل آپ کا احسان ہے۔ تو کہے گا یار میری آج جہنم کا فیصلہ ہو گیا، میری دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اس احسان کے بدلے وہ مجھے بخش دے۔ تو وہ وہیں کھڑا ہو کے دعا مانگے گا کہ اللہ اس بندے کا میرے اوپر احسان ہے، اس کو بخش دیں، اس کو جنت میں جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو ساتھ لے۔ یہ یعنی حدیث جس دن سے میں نے سنی ہے اس کے بعد کہیں کسی کو پانی پلانا ہو، کسی کے منہ میں کھانا نوالا دینا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یار پتہ نہیں یہ ایک نوالے کے بدلے مجھے جنت مل جائے، یا کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہو تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ صرف اس بات پہ خوش ہو کے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیں گے کہ اس بندے نے میری مخلوق کی خیال کرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، مشہور ہے، سب لوگوں نے سنا ہے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ ایک غلط عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، وہ جا رہی تھی ایک جگہ، کتا پیاسا مر رہا ہے، کتے کا بچہ تھا یا کتا تھا پیاسا مرنے کے قریب ہے، اس کو رحم آ گیا، اس کتے کے اوپر رحم، تو اس نے وہ کنویں سے نا اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اور کنویں سے وہ دوپٹہ ڈپ کیا اور اس کے منہ میں پانی ڈیلا
اور کتا جو ہے وہ پیاس سے جو مر رہا تھا وہ دوبارہ جی اٹھا، زندگی کی طرف واپس آ گیا۔ ابھی آپ آج روزہ ہے، ابھی اتنا ٹھنڈ ہے، گرمی نہیں ہے، لیکن افطاری کے وقت پتہ چلے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ ابھی بھی پیاس سے ظاہر ہے میں تو پانی بہت زیادہ پیتا ہوں، میرا گلا بھی خراب ہے، لیکن بات کرنے کا مفہوم یہ ہے جب چیز نہیں ہوتی پھر اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس پانی پڑا ہوا پھر آپ کو پیاس لگی نہیں، پھر آپ کو کیا پتہ پیاس کیا چیز ہے؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنا دیا نا رمضان میں، پھر آپ پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب وہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا کہ اس کو وہیں موت دے دی، تاکہ آنے والے یعنی اس کی بخشش بھی کر دی کہ اب یہ توبہ ہو گئی ہے، اس کی میں اس نیکی کو قبول کرتا ہوں، یعنی وہ آگے دوبارہ غلط کام نہ کر سکے۔ یعنی اللہ نے اس کو بخش دیا صرف اس بات پہ کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ تو جو کتے کو پانی پلانے پہ اللہ کی ذات بخشنے پہ آئے تو بخش سکتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اس کے لیے اگر کوئی سوچے گا، اس کے لیے کچھ کرے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، یا یہ بھی ہے نا ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو میں کھلا نہیں سکتا ہوں، میں آپ کو رغبت تو دلا سکتا ہوں نا یار، ہم مل کے کھلاتے ہیں یار، آپ بھی قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ اب یہ جذبہ بھی آپ میں پیدا کرنا تھا۔ گرومرز کا ہمارا یہی پروجیکٹ ہے کہ بیٹا ہم میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکیں۔